ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. مال کی تقسیم کے حوالے سے کچھ باتیں پچھلی آیات میں کی تھیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے. کچھ حصہ اس کا بیان کیا تھا. پھر خدائے کریم نے آیت نمبر 32 میں کہا تھا کہ آپ تمنا نہ کریں جو کچھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے. جو طریقہ کار ہے اللہ کے تقسیم کا وہ اس آیت نمبر 32 میں بہت ہی مختصر سے جملے میں بیان کر دیا تھا. اور بڑا ہی جامع انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں فضل کی صورت میں دی جاتی ہیں ان کا جو صحیح موقف ہے یا طریقہ کار ہے وہ بالکل واضح بتا دیا ہے اس آیت میں. اب یہ جو آیت ہے روایتی انداز بیان یا روایتی تفسیروں میں اس میں جو کچھ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی تشریح ہے. لیکن جو ہم نے قرآن کے مختلف استعمالات جملوں کے استعمالات اور الفاظ کے استعمالات کو دیکھا ہے اس میں ایک حصہ تکوین کا لگ رہا ہے اور ایک حصہ تشریح کا. تو ان دو چیزوں کا آپس میں فرق نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہے. تفسیر کے بہت ہی یک طرفہ ہونے کا یا اپنی اس جامعیت کو کھو دینے کا. بہرحال میں اشارہ کروں گا کیونکہ یہ باتیں بہت گہرائی کی اور علمی لیول کی ہیں. ہو سکتا ہے بعض سامعین آپ دوستوں میں سے ابھی ان کے لیے ان چیزوں میں جلدی ہو، لیکن پھر بھی ہم بیان کر دیتے ہیں تھوڑا سا بہت ہی اجمالی انداز میں تاکہ آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. خدا کریم نے پچھلی آیت میں یہ کہا کہ آپ خواہشیں نہ پروان چڑھائیں. دوسروں کے ہاتھوں میں نعمت الہی دیکھ کر خواہشیں پروان نہ چڑھایا کریں کہ اچھا کاش وہ بھی میرے پاس ہو، کاش وہ جو اس کے پاس ہے وہ میرا ہو جائے. اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے محنت کے ثمرات کا کچھ حصہ ہر کسی کو، مردوں کو بھی دیا ہے، عورتوں کو بھی ان کے مطابق دیا ہے. اور اگر آپ نے کچھ لینا بھی ہے تو صرف تمنا کرنے سے، خواہش اور آرزو کرنے سے اور کاش اور لیتا اور
اتمنا کہنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اگر آپ دل پسندی رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ دستک دیں اور اس سے مانگیں، انشاءاللہ وہ پوری کرے گا۔ اس آیت میں جو آج ہے ہمارے سامنے، یہاں خدا کریم ایک کلیہ بتا رہا ہے کہ اے انسانوں، آپ دیکھیں ہم نے کس طرح مال کے وارث بنا دیے ہیں۔ مال کے وارث بنا دیے ہیں۔ جو روایتی معنی وہ یہ ہے کہ ہم وارث بنا رہے ہیں، یعنی ہم حکم دے رہے ہیں کہ آپ وارث بنایا کریں۔ کیسے؟ وَلِكُلٍّ، یعنی ہر مرد و زن کے لیے۔ یہاں متعدد معنی کیے گئے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم معنی کریں اور سمجھانے والی بات آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ جو اس کی ڈیٹیل میں جا کر اور اس کے امکانات اور اس کے جو ممکنہ معانی ہیں، مثلا کس کو کیا بنا کر اور کس کو بدل بنا کر، کس کا بدل بنا کر جو ہے کیا معنی لیے جا سکتے ہیں، یہاں کم از کم بھی 7-8 معنی تو بہت ہی آسانی سے یہاں اس آیت سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن بالمعال ایک ہی معنی کی طرف یا ایک یا دو معنی کی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں معنی یہ بنتا ہے کہ جو بھی بندہ، ترجمہ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کی ایک تصویر آ جائے، پھر ہم اس تصویر کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر بندے کے وارث بنائے ہیں، یعنی ہمارا حکم ہے کہ آپ جو بندہ بھی یہاں سے دنیا سے جاتا ہے اس کے وارث ہوں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے وارث بنائے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس کا مال گاؤں میں تقسیم کر دے، نہیں، جو اس کے وارث ہیں انہیں کو دے۔ موالی کا مطلب ابھی یہاں وارث ہی لے۔ مما ترک الوالدان، جو چھوڑ جاتے ہیں والدان، والد جو چھوڑ جائے تو اس کے جو آگے بچے ہیں ان کو دے۔ والدین، والدان یعنی دونوں ماں باپ چھوڑ جائیں، وہ والدان کے لفظ میں بیٹے بھی شامل ہیں اور باپ بھی شامل ہیں، یعنی جو والدان ہیں یا تو خود والدان ہیں تو اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، اگر خود والدان نہیں ہیں تو اپنے والدان سے لیں گے، والدان نہیں ہیں تو مما ترک الوالدان والاقربون، یا وہ جو اقربون یعنی جو قریب ترین آپ کے نمبر 1 قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، تو وہ جو چھوڑ جاتے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم، اور وہ جو جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اب یہ کون ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ان کو اس مال میں سے دے دیں۔ اب ہو سکتا ہے میاں بیوی کی بات ہو رہی ہو، جیسے کہ ایک احتمال زیادہ یہ دیا ہے کچھ لوگوں نے، کچھ فقہا نے، اور کچھ فقہا نے یہ احتمال دیا ہے کہ جن کے ساتھ ویسے آپ کا معاہدے ہوئے ہیں، مثلا بندہ تو فوت ہو گیا لیکن اس کے کانٹریکٹ ہیں، بہت سارے کانٹریکٹ ہیں، بڑا بزنس مین تھا، اس کے 20 کمپنیوں کے ساتھ کیا ہوئے ہیں، کانٹریکٹ ہوئے ہیں، اس نے بہت سارا مال دینا ہے، بہت سارا مال لینا ہے، اس طرح کے سلسلے ہیں، تو جو بھی اس کے سلسلے ہیں وہ بھی آپ دیں۔ یا یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا معنی لیا جائے تو وہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، ہو سکتا ہے ابھی شوہر نے جو بیوی کے پیسے دینے تھے مہر کے، حق مہر کے، صداق کے، ابھی تک نہیں دیے تھے، تو وہ بھی اس کے بنتے ہیں، وہ بھی اس کو دینے، جو بھی معنی لیں سارا ممکن ہے۔ اچھا، ہم اب جو ہے نا اس کو جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں اور تھوڑا سا اس کے جو الفاظ ہیں ان کی طرف۔ پہلا لفظ جس میں ہمارا تھوڑا سا موقف بنتا ہے وہ جعلنا کا لفظ ہے۔ وَلِكُلٍّ جعلنا، ہر کسی کے لیے، ہر بندے کے لیے جعلنا۔ اب دوستوں کو یہاں ادھر جعلنا کا معنی جو روایتی تفسیر میں وہ یہ ہے کہ ہم نے تشریح کر دی ہے۔ جعلنا یعنی ہم نے قرار دے دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ ایسا کرنا ہے۔
لیکن جعل کا لفظ قرآن میں خدا کریم نے تکوین کے لیے غالباً بہت زیادہ تکوین کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی جہاں خدا کریم نے ایک پکا چیز بنا دی ہے، اب چاہے کوئی دین کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، چاہے مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چیز اسی طرح ہی پائے گا، وہ چیز ایسی ہی ملے گی اس کو. جیسے کہ مثال کے طور انی جاعلک للناس اماما یا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے زمین پر خلیفہ قائم کر دیا ہے. یہ تشریح نہیں ہے، تکوین ہے. اسی طرح جعلنا کا لفظ جو ہے یا جعل کا جو مادہ ہے یہ تکوین میں. اچھا، تکوین اور تشریح میں بھی دوستوں کو پھر میں یاد آوری کرا دوں، ممکن ہے آپ لوگ پھر سے بھول گیا ہو. تو تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ یہ آپ کریں، یعنی سافٹ ویئر، یعنی حکم دیں گے، آپ کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. لیکن تکوین کا مطلب یہ ہے کہ کون میں، کائنات میں آپ نے یہ کام کر دیا ہے، جہان میں وجود میں وہ چیز لے آیا ہے. تکوین خدا کریم نے قرآن میں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. ٹوٹلی تکوین کا کوئی کام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ سارے کا سارا خدا کریم کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو انجام دیتا ہے. جیسے ہمارا سانس لینا، جیسے نبی کو کہا کہ آپ تیر نہیں چلا رہے ہیں، میں تیر چلا رہا ہوں، اللہ تیر چلا رہا ہے. یعنی یہ جو آپ کی حرکت ہے یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، صرف آپ کے پاس ایک ارادے جیسی چیز جو تشریح ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ کی حرکت، آپ کا آنا جانا، یہ سب چیزیں اللہ کی طاقت سے، اللہ کے کرنے پر ہو رہا ہے. یہ تکوین ہے، یعنی جو کائناتی عمل ہے اس میں آپ انسان کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے. تو یہ جو جالنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تکوینی کام کے لیے استعمال کیا، یعنی یہ ہم نے قرار دیا. اب ہوا یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو اس کے بتائے بغیر بھی سارا یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ جو کام ابھی خدا کریم نے یہاں یہ چیز آیت میں بتائی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام میں تشریح ہوئی ہے تو پھر لوگ ایسے کر رہے ہیں. نہیں، جہاں اسلام نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں اسلام نہیں ہے تو وہاں بھی جو فوت ہوتا ہے اس کا ترکہ یا اس کا مال جو ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ آس پاس والوں کو جاتا ہے. چاہے وہ دور بیٹھے قبائل جن کو کوئی تہذیب سے بھی واسطہ نہیں ہے، اگر ان کا کوئی مال مرنے والا چھوڑ جاتا ہے تو اس کا مال کس کو جاتا ہے؟ اس کے بیٹوں کو، اس کے قریبیوں کو، اس کے ساتھیوں، اس کے جو آس پاس میں ہوتے ہیں. تو یعنی یہ چیز خدا کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک قاعدہ کلیہ انسانوں میں چھوڑ دیا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جملہ تشریح کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ تکوین کی بات خدا کریم کہ ہم نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی وارث چھوڑا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اچھا فلاں جی یہ تو مال بس اب اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ہاں نہیں، ہر کسی کے لیے وَلِكُلٍّ. یہ جو کل ہے، اگر آپ دوست جو نحو کے حوالے سے تھوڑی سی مہارت رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہاں اس پہ تنوین لگی ہوئی ہے، اور یہ تنوین بدل اضافہ ہے، یعنی یہاں مضاف الیہ تھا جو مضاف الیہ محذوف ہو گیا ہے، اس کی جگہ یہ تنوین لگی ہے. اصل میں کیا تھا؟ وَلِكُلٍّ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یعنی لِكُلِّ رَجُلٍ وَنِسْوَةٍ، ہر مرد و زن کے لیے ہم نے بنایا ہے. رجال اور نساء کا لفظ پچھلی آیت میں چونکہ آیا تھا، اس لیے یہاں اس مضاف الیہ کو حذف کر کے صرف تنوین رکھ دی گئی ہے. وَلِكُلٍّ، ہر کسی کے لیے جعلنا، ہم نے قرار دیا، موالیہ. موالیہ کا معنی یہ مولا کی جمع ہے. موالی کیا ہے؟ مولا کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر کسی کے لیے ہم نے مولا بنا دیا ہے، موالی بنا دیے ہیں.
اب موالی کا ایسا لفظ ہے جو دوستوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مولا دونوں سائڈوں کو کہا جاتا ہے. جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے, جو غلام ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مولا. یہ بھی مولا ہے, یہ بھی مولا ہے, دونوں کو ہی کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ والیا سے ہے, والیا سے ہے, اس کا مطلب ہے ساتھ والا, ساتھ والا. تو جب مولا ہوتا ہے تو مولا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ یہ ساتھ ہے اس کے, تو یہ بھی اس کے ساتھ ہے, تو پھر یہ بھی مولا ہے اس کا, یہ اس کا مولا ہے, یہ اس کا. جیسے ساتھ کا لفظ ہے, آپ جب کہتے ہیں کہ زید عمرو کے ساتھ ہے تو مسلم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمرو زید کے ساتھ ہے. خود دونوں کے لیے ساتھ کا لفظ ہے, مولا بھی اسی طرح. تو موالی کا لفظ اصل میں تو یہ ہے. تو فرما رہے ہیں کہ موالی قرار دے دیے ہیں, مولا قرار دے دیے ہیں. پس وارث کو بھی مولا کہتے ہیں. ہاں, وارث کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں. موالی, ہم نے موالی بنائے ہیں ہر بندے کے لیے. مما ترک الوالدان, مما ترکا, ہاں, جو اس نے چھوڑا ہے اس کے کچھ حصے کے لیے, کچھ حصے کے لیے. مما ترک تارکا, جو اس نے چھوڑا ہے, جو بھی اس نے چھوڑا ہے. یہاں من کا معنی جو ہے بعض بھی لیا گیا ہے اور اس کا دوسرا معنی بھی لیا گیا ہے, ابتدا کا بھی. تو ماں کا معنی یہاں من لیا گیا ہے, بعض نے کہا ہے کہ من ہے. من تارکا, جو بھی چھوڑے. ہاں, تو پھر معنی سارا تبدیل ہو جائے گا, دوسرا ہو جائے گا. الوالدان, جو چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ جو ہے اس کی جگہ موالی کی جگہ بھی بن سکتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّا, یہ موالی کیا ہو سکتے ہیں؟ الوالدان, یعنی یہ بدل بھی بن سکتا ہے اس کا, موالی کا. موالی کا بھی بدل بن سکتا ہے کہ جو موالی ہیں وہ کون ہیں؟ والدان ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں مما ترکا کا فاعل بھی بن سکتا ہے والدان, کہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں والدان, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو موالی کو بنایا, چھوڑا آپ کے لیے. تھوڑا سا ایسے آپ لوگ ممکن ہے کنفیوز بھی ہو جائیں اس کے جو ممکنہ معانی ہیں ان کے مکس ہونے سے, لیکن ایک معنی پہلے آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. شاید تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اس طرح ضروری ہو. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا, ترجمہ سن لیں, ہر ایک کے لیے ہم نے قرار دیا موالی, یعنی اس کے ولی, اس کے مولا, یعنی اس کے وارث. مما تارکا, وہ جو چھوڑ گیا ہے اس کے لیے, جو ترکا اس کا بچ گیا. مما تارکا کون ہے وہ؟ الوالدان, مثلا اس کے والدین ہیں. پہلا تو وہ ہے وارث ہیں, موالی ہیں. اس لیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کسی کے کیا نہ ہو, والدین نہ ہو. یہ تو ہے ہی نہیں کہ والدین میں سے کسی کے. حضرت جناب عیسیٰ کے بھی اگر والد نہیں تھے تو ان کی کیا تھی؟ والدہ تھی. بس ایسا کہ خدا کریم نے کہا کہ ہم نے ایسا تکوین میں رکھا ہے کہ کوئی بندہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ والدان. فرض کر کہتے ہیں کہ والدان نہیں ہیں, وہ تو فوت ہو گئے. اگلے مرحلے میں والاقربون, اور وہ جو اس کے قریبی ہیں, رشتہ دار تو ہوتے ہی ہیں. اگر خود والدین نہیں ہیں تو اقربون. اقربون بھی کہہ دیا ہے اس لیے کہ اقرب نہیں کہا ہے, اقربون. اقربون یعنی الاقرب فالاقرب. اقربون بہت سارے ہو سکتے ہیں, درجات ہو سکتے ہیں. یہ اقرب ہے, وہ کہتے ہیں پہلی لائن تو ہے ہی نہیں,
دوسری لائن وہ اقرب ہے، وہ بھی نہیں ہے، تیسری لائن کوئی ہے، یعنی خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ایک سیٹ ایسا بنایا ہے کہ جو بھی بندہ دنیا سے جائے گا کوئی نہ کوئی اس کا وارث ہوگا۔ والذین عقدت ایمانکم، اور اگلی بات آخری مرحلہ یہ ہے کہ والذین، وہ جو جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں، اور اس میں پہلے معاہدہ بندوں کا کیا ہوتا ہے، مثلا میاں بیوی کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، یا دوسرے معاہدے، پرانے زمانے میں اخوت کے معاہدے ہوتے تھے، کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا اور معاہدہ کر لیتا کہ اتنا مال تمہارے نام کروں گا، یا یہ ہے کہ کسی بزنس میں، کسی دوسرے اس میں جو آپ نے تجارت کی ہے اس میں کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، بندہ تو فوت ہو جاتا ہے لیکن کام تو دنیا کے چلتے رہتے ہیں، دکان آپس میں مشترک ہے، خب بندہ فوت ہو گیا لیکن دکان تو باقی ہے، دکان کے ادھار باقی ہیں، لینا بھی ہے دینا بھی ہے، تو وہ بھی اسی ذمہ میں ہے کہ یعنی اس کے بھی موالی ہوں گے، کون ہوں گے، وہ جو جن کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹ ہیں وہ بھی موالی ہیں، وہ بھی وارث ہیں آپ کے مال کے۔ پس مال کے تقسیم کے لیے خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ نہ خیال کریں کہ پچھلی آیت میں جیسے کہا ہے کہ تمنی نہ کریں جو دوسروں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ایک ایسا سیٹ بنایا ہوا ہے کہ کسی کا مال بے مالک نہیں رہے گا، کسی نہ کسی کھاتے میں جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح بھی معنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا عقد۔ اور دوسرا جو ہے نا، جو دوسرا معنی ہے، یہ تو میں دوستوں کی خدمت میں تکوینی معنی کے لحاظ سے کہ خدا کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا مال جو ہے نا وہ کیا ہے، بے وارث رہ جائے گا، ایسی ترتیب دی ہوئی ہے کہ اصلاً ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ اور یہ اگر تکوینی معنی ہو تو پھر اس میں خدا کریم اس کو یہ محدود نہیں کر رہا ہے کہ یہ صرف اسلامی اس کے لیے، پورے جہان میں ایسے ہے، تمام انسانوں میں ایسے ہے، حتیٰ ان قبائل میں جہاں کوئی تہذیب کے آثار بھی اتنے نہیں ہیں وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بندہ فرض کرے کہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال کہیں کہ اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے، نہیں، وہ پتہ ہے سب کو کہ اس کا وارث کون ہے، یعنی اس کے اپنے بیٹے یا اس کے اپنے بھائی یا اس کے اپنی بیوی یا اس کے جن کے اس نے پیسے دینے تھے وہ، یعنی خدا کریم یہاں ایک اس حقیقت کو بیان کر کہ ہم نے ایسی سیٹنگ کی ہے کہ جہان میں یہ قانون آپ کے کہے بغیر بھی نافذ ہے۔ جیسے کہ جناب ابراہیم کو کہا تھا کہ کیا انی جاعلک للناس سے امام، جناب ابراہیم تمام لوگوں کے لیے امام ہیں، مسلمانوں کے لیے بھائی یا اہل کتاب کے لیے نہیں، للناس سارے لوگوں کے لیے، اس لیے جناب ابراہیم کو سارے مانتے ہیں، سارا جہان مانتا ہے، اس لیے کیوں، اس لیے کہ خدا کریم نے اس کو ایک تکوینی مسئلہ بنایا، جیسے خدا کریم نے آسمان خلق کیا یہ تکوین ہے، جیسے زمین خلق کی ہے تکوین ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہے، وجود ہے اس کا، وہ موجود ہے، وہ اسی طرح ہے، یہ نہیں کہ اب کوئی مانے کہ اتمن آسمان ہے زمین ہے، نہیں، یہ ہے۔ تشریح وہ ہوتی ہے کہ جو خدا کریم چھوڑ دیتا ہے کہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جیسے نماز واجب ہے، خوب یہ تشریح ہے، آپ پڑھیں گے تو وجود میں آئے گی، نہیں تو نہیں، آپ نہیں مانیں گے تو نہیں ہو سکے گی، نہیں ہوگی، لیکن تکوین کا مطلب ہے خدا کریم نے یہ کام کر دیا ہے کہ کسی کے ماننے پر یا کسی کے کرنے پر، یا خدا کریم کسی سے یہ چاہ نہیں رہا ہے کہ مانے، جناب ابراہیم کی امامت کو خدا کریم کسی سے چاہ نہیں رہا ہے کہ وہ اس کو مانے، ان کو مانے کہ وہ امام ہے، نہیں، اللہ فرماتا ہے انی جاعلک کا میں نے قرار دے دیا ہے، بس اب ہو گئے۔ یہاں بھی جالنا کا معنی جب تکوین کا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز خدا کریم نے قرار دے دی ہے، پورے جہان میں یہ قاعدہ چل رہا ہے اور ابھی چل بھی رہا ہے، یعنی یہ بھی قرآن کی یہ معجزات، یہ چیزیں ہیں، یہ ہر آیت اسی وجہ سے آیت ہے اور اللہ کی نشانی ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ایسی ہے جو خدا کریم ایک پکی بات پورے جہان کی بیان کر رہا ہے۔ آپ مطالعہ کرنے کے لیے چلے جائیں، پورے جہان کی کسی بھی جگہ چلے جائیں، کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ ایسا ہو کہ کوئی مرے اور اس کا کوئی کیا ہو،
آس پاس میں کوئی کچھ نہ ہو، اور کچھ نہ ہوگا تو جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی وارث ہوگی، اور اگر کچھ بھی نہ ہوگا تو گورنمنٹ یا قبیلے کا جو سربراہ ہے وہ ایک معاہدے کے تحت، والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، چونکہ آپ قبیلے کا حصہ ہیں تو قبیلے میں قاعدہ قانون ہوگا، اگر اور کوئی وارث نہ ہوا تو کیا ہوگا، وہ قبیلے میں پہلے سے طے شدہ ایک سلسلہ ہوگا کہ اس کا مال کیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اس کا اختیار کیا ہے، قبیلے کے سربراہ کو ہے، یا اس کا اختیار گورنمنٹ کو ہے۔ یعنی خدا کریم فرما رہا ہے کہ پہلے سے طے شدہ ہے، کوئی بندہ اس چکر میں نہ، اس تمنی میں نہ بیٹھا رہے کہ اچھا وہ فلاں مرے گا تو اس کا تو کوئی وارث ہے نہیں، پھر ہم اس کے وارث بن جائیں گے، نہیں۔ وعلیکم السلام۔ فرما رہے ہیں موالی مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدان جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور والدان یعنی دو معنی سمجھ آ گئے، دو معنی، ایک یہ ہے کہ ہم موالی کے لیے والدان کو بدل بنائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باقی ہیں وہ والدان ہیں اور اقربون باقی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممت ترک الوالدان والاقربون، یا یہ ہے کہ وہ جو ہم نے موالی بنا دیے اس مال کے لیے جو چھوڑ گئے ہیں والدان اور اقربون، پس والدان اور اقربون وارث کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں اور مورث کے معنی میں بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو والدان اور اقربون چھوڑ گئے ہیں اس کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں، یا یہ ہے کہ والدان اور اقربون کو اس مال کے لیے وارث بنا دیا ہے جو مرنے والا یا جو جانے والا چھوڑ گیا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے ہیں، فاتوہم نصیبہم، یہ پہلے بات کر کے اس کے اوپر یہ پس جس کا جو نصیب بنتا ہے اس کو دے دے، یہ تشریح ہے۔ ہم نے قرار دے دیا ہے، موجود ہیں وہ سلسلے، موجود ہیں وہ تکوین تھا کہ یہ ہم نے سیٹ کیا ہے، یہ ہماری طرف سے سیٹ ہوئے فکس کیا ہیں، موالی ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ فاتوہم نصیبہم، ان تشریح یہ ہے کہ جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کے حوالے کریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ کی ڈنڈی مارنے سے، ادھر ادھر کرنے سے آپ بچ کے لے جائیں گے، لے جائیں گے، حاصل کر لیں گے اور اللہ کو پتہ نہیں چلے گا یا کوئی اس کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ اس پر شاہد ہے، یعنی اس کا گواہ کس کو بنا رہا ہے خدا کریم؟ خود کو گواہ بنا رہا ہے کہ اس کا گواہ میں ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس سے برت لیں گے، اور اللہ کا برتاؤ بھی بڑا کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ جو ایسا کرے گا کہ جو ہم نے کہا ہے قاعدہ ہم نے بنائے ہیں، بس یہ خدا کریم یہ کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو آپ کی موالی بنے ہیں کہ فلاں کا وارث فلاں کو بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں یار وہ تو وارث بننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ بھائی تیرا کام نہیں ہے، اللہ نے اس کو وارث بنا دیا ہے تو وہ وارث ہے۔ ایک جگہ ہے 20 بندے وارث ہیں، ایک جگہ ہے ایک بندہ وارث ہے، تو اب اللہ نے بنا دیا ہے۔ میں بھی کتنے اپنے رشتہ داروں بعضوں کو جانتا ہوں کہ ایک کے 10 بچے تھے، اس کا ایک بھائی کے 10 بچے تھے، اس کا مال جو ہے وہ بکھرے ہو گیا 10 بندوں میں، اور ایک کا ایک ہی وارث تھا، وہ سارا مال اس کو ایک کو مل گیا۔ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔ نتیجہ بعد میں کیا ہوا کہ اس ایک نے وہ سارا جو ہے نا میلوں ٹھیلوں پہ لگا دیا، اور وہ جو باقی تھے وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی محنت کر کے اسی میں سے اپنی زندگی چلائی۔ وہ اگلے عرصے میں دوسروں کا محتاج بن گیا اکیلا، جو بہت بڑے مال کا مالک تھا، اور وہ جو دوسرے تھے وہ زندگیاں چلا رہے ہیں۔ بہرحال خدا کریم کہتا ہے کہ میں شاہد ہوں، اس لیے گڑبڑی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔